السلام علیکم ناظرین، محفل اسلامیہ پر خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند تھی، جائیداد والی تھی، وہ اونٹ اور بکریوں سے مالا مال تھی۔ جب عاد قوم غارت کر دی گئی، سمود قوم پنپی، نئی نئی عمارتیں بنائی، مال اور اولاد کی زیاستی ہو گئی، اور یہی زیاستی ان کی گمراہی کی وجہ بنی۔ ان میں تکبر پیدا ہو گیا اور وہ بے راہ ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیدھا راستہ اور اس کی تسبیح کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتے، انہیں برا بھلا بھی کہتے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہ پاتے۔ آخر اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کیا، اگر اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈیل ڈول کا بچہ بھی ہو تو اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک ان کی یہ بات پہنچی۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، تو اس پتھر سے ویسی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب اس کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لو اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کرو۔ جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم بھی کھا لی تو اچانک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ پتھر پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی باہر نکلی جیسے کہ ان کی مانگ تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی قد اور ڈیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان سے بھر آیا، لیکن جو پرانے اور گھاک تھے انہوں نے کہا، یہ صالح تو بڑا جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی، وہ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے اور کہتے، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا سب جانور۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب بہت خوش ہوئے، مگر کئی آدمیوں کو غم بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک دم سے پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچے اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائے، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ اس قوم میں ایک بڑھیا تھی، اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور وہ بکریاں اور اونٹ بھی انگنت رکھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹیاں تھیں جو بہت خوبصورت اور پریوں جیسی تھیں۔ اسی طرح ایک بے دین عورت اور بھی تھی جو بہت مالدار تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے شوہر ایمان والے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی مار ڈالنے پر تیار کیا اور قیدار بن سالف اور مسعود بن مہدس کو بلایا۔ اس بڑھیا نے قیدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اسے کچھ نقد اور غلہ دے کر یہ طے کرا لیا کہ اونٹنی کا قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں ملعون 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے میں بیٹھے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت وہ اونٹنی نکلی، پہلے مسعود نے اس کو تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر قیدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کیا، یہاں تک کہ ان 7 نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔
اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی سے جا لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ اب اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہو کر رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ کے غضب سے اپنے کو بچا لے جاؤ گے۔ قوم والے بھی ڈر گئے، اس لیے اسے ڈھونڈنے کی بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اس طرح پوری قوم عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اب تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہوں گے، پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر گھات میں بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال کے آگے چلی ہی کس کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ قوم کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے تو اللہ کے حضور اس بے ادبی سے تو تمہیں اور ہی تکلیف پہنچے گی، اور اگر حضرت صالح علیہ السلام کی بات غلط ہوگی تو پھر تم جو چاہو کرنا، ہم سب اس وقت سمجھ لیں گے۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جمع ہو کر سب بولے آخر ہم سب تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح کو بھی مار کر اپنے آگے دفن کریں گے۔ حضرت صالح نے جب یہ خبر سنی تو وہ عقیل بن نوفل کے گھر پناہ لینے چلے گئے۔ قوم والے پریشان ڈھونڈتے پھرے اور حضرت صالح انہیں ہاتھ نہ لگے۔ دوسرے دن صبح میں سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے۔ رنگت کی یہ تبدیلی دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی، رونے پیٹنے لگے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ کیا عورت کیا مرد، سبھی زندگی کا آخری دن سمجھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے اور یہ بے ایمان انکاری اپنی بستی میں ہی پڑے رہے۔ اتوار کی صبح کو سمود قوم کے شیطان نے ہنون کا کفن تیار رکھ کر زندگی سے چاؤ اٹھا لیا، اور پہر دن کے چڑھے ایک خوفناک آواز اوپر سے ان کے کانوں میں آئی۔ سب کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ حصہ حصہ ہو گیا۔ اللہ کے غضب سے نہ طاقتور بچا، نہ کمزور، نہ مرد بچا، نہ عورت۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مرضی کے ساتھ سب کچھ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر واپس اس جگہ آئے۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر روئے بھی بہت اور کافی سبق بھی لیا۔ پھر ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ خدا کی ذات فنا سے پاک ہے، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔